تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم جن لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں ان سے تو پورا زمانہ ہی واقف ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے ٹک ٹاکرز کی۔ تو ٹک ٹاکرز ایک ایسی عوام کو کہتے ہیں جن کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی کہ سیارات میں چمکتے ہوئے تاروں کی۔ ان کی عادات و سپیڈ کے بارے میں تو میں کچھ کہنے سے گریز ہی کروں گی، کیونکہ یہ میوزک پر لپسنگ کرتے کرتے اچانک سے مجرے اور مراسی بننے کا سفر کیسے طے کر لیتے ہیں ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور انہی میں کچھ عوام ایسی بھی ہوتی ہے جو کچھ لائکس و محض فیمس ہونے کے لیے وہ سب کچھ کر لیتی ہے، جس کے بارے میں پبلکلی کچھ کہنا بھی بیکار ہوتا ہے۔ میں ٹک ٹاکرز کے بارے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سارے کے سارے ہی بیکار اور فضول ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ پازیٹیو اور بہت زیادہ انفلوئنسنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں کی بات کریں گے جو صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پورے معاشرے میں کچرا پھیلا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں بات کروں گی عدیل مرتضیٰ کی، جس کے ملین سبسکرائبرز تو ہیں، ملین فالوورز تو ہیں، لیکن اس شخص کی سوچ بہت چھوٹی ہے۔ میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ میں کس بارے میں بات کرنے لگی ہوں اور کس طرف آپ لوگوں کا دھیان لے کر جانا چاہتی ہوں۔ موٹے یار بنا کے کی کرنے یار کو ہوے تے پتلا۔ تو آپ سب لوگوں نے یہ ویڈیوز تو دیکھ لی ہوں گے، اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ احساس تو ضروری ہوا ہوگا کہ یہ ٹک ٹاکر انتہائی کیوٹ ہے، ڈیشنگ ہے، اس کی اسمائل بہت اچھی ہے، لیکن اس کی کیا سوچ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اچھے بھلے گانے کا ایک ریمکس بنا کر ریڑا نکال دیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسی نے ریمکس بنایا ہے، لیکن یہ اس سڑے ہوئے تھکے ہوئے ریمکس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ دوسری بات ہے باڈی شیمنگ کی۔ اب آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ باڈی شیمنگ کیا ہوتی ہے، تو ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ باڈی شیمنگ ایک ایسی کانسیپٹ کو کہتے ہیں جس کے تھرو ہم لوگوں کی فزیکل اپیرنسز کا یا ان کے کسی فزیکل فالٹ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اپنی ویڈیوز میں یہ اور اس کے دوست یہی تو کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ جی سہاگ شاہ تو بہت ہی اوور ججمنٹل ہو گیا، یہ سب لوگ تو وہ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے کرتے ہیں، کیا پتہ اس کی سوچ ایسی نہ ہو۔ بات یہاں پر سوچ ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کی سوچ آگے پروموٹ کر رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کا یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جی یہ تو سبھی کرتے ہیں، تو گائز مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ سبھی کرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ تو ذرا سوچئے، یہ حرکت سبھی کرتے ہیں۔ شروع میں ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت موٹے ہو، تم تو بہت چھوٹے ہو، تم لوگ تو بہت پتلے ہو، تم لوگ انتہائی کالے کلوٹے ہو، اور یہی باتیں آگے بڑھ کر سوسائٹی میں بگاڑ کا باعث بن جاتی ہیں۔ پہلے لوگ گھر میں یہ باتیں سنتے ہیں، پاس محلے میں باتیں سنتے ہیں، آگے چل کر اکیڈمک لائف میں، اپنے پروفیشنل لائف میں، اور آخرکار شادی بیاہ جیسے خوبصورت و مقدس رشتوں کے معاملے میں بھی لوگوں کو ایسی باتیں سننا پڑ جاتی ہیں۔ اور اس میں قصور صرف ایک شخص کا نہیں ہوتا، اس میں ہماری پوری سوسائٹی کا، ان سب لوگوں کا قصور یہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ باڈی شیمنگ از اے وے to entertain ourselves. No guys, body shaming is a serious offense. ذرا سوچئے، آپ نے وہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ کسی اجمی کو عربی پہ، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرے اللہ پاک میں کسی شخص میں کوئی تفرقہ نہیں رکھا سوائے تقویٰ کے، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا مذاق اڑائیں؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی کے کلر کمپلیکشن پر، کسی کی باڈی ٹائپ پر، کسی کی فزیکس پر، کسی کی ہائٹ پر کمنٹ کر سکیں، مذاق کر سکیں؟ یہ باتیں گائز ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ کس کے سائیکولوجیکل سٹرکچر کو رپچر کر رہی ہیں، کس کے ایموشنز کو ہرٹ کر رہی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور کیا پتہ اس شخص کے منہ سے ہمارے لیے بد دعائیں بھی نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ باڈی شیمنگ نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے اور سب کو ایکولی ڈیل کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس طرح کی باتوں پر بولتے بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی منع نہیں کرتے، اور ایسے انفلوئنسرز کو، ایسے ٹک ٹاکرز کو بھی منع نہیں کرتے، ایسے گانوں کو منع نہیں کرتے جس کے اندر باڈی شیمنگ کا کانسیپٹ پرووک کیا جاتا ہو۔ اور یہی بات میں عدیل مرتضیٰ جیسے
हज़ारों टिकटॉकर्स को कहूँगी कि भाई खुदा का नाम लो। अगर तुम लोग थोड़े से खूबसूरत हो, अगर तुम लोग थोड़े से स्मार्ट हो, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोग इन्फीरियर्स हैं और तुम लोग उनको ये कहते फिरो या इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रवोक करो कि मोटे यार का क्या फ़ायदा, यार हुए तो सूखा होए दुबला होए। क्यों भाई? जो लोग मोटे होते हैं वो लॉयल नहीं होते, जो लोग किसी भी तरीके की बल्कि किसी भी तरह से हमारी सोसाइटी के सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफेक्ट नहीं होते, क्या वो अच्छे स्पाउस बनने के, अच्छे आशिक बनने के, अच्छे फ्रेंड बनने के काबिल नहीं होते? क्या उनको रिश्तों का निभाना नहीं आता? क्या वो किसी फील्ड में या किसी करियर में लोगों से पीछे हैं? हरगिज़ नहीं। अपनी सोच को निकाल लिए कि हमारी फ़िज़िकल ब्यूटी हमारे किसी भी किस्म के करियर अपॉर्चुनिटीज़ में या हमारे इंटेलेक्ट का फुकदान होना साबित कर सकती है। मैं आखिर में उन यूट्यूबर्स को, उन इन्फ्लुएंसर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो बॉडी शेमिंग के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दानियाल शेख को देख लीजिए, कराची वाइन्स को देख लीजिएगा, दी इडियट्स को देख लीजिएगा, जैद अली को देख लीजिएगा, मूरो को देख लीजिएगा, कशफ अंसारी को देख लीजिएगा, और बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनको पता है कि बॉडी शेमिंग करना गलत बात है। यहाँ पे मैं इंडियंस को भी काफ़ी सपोर्ट करूँगी कि इंडियन यूट्यूबर्स में भी और उनकी वेब सीरीज़ में भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है दैट लव योर स्किन, लव एवरी कॉम्प्लेक्शन, एवरी स्किन टाइप, एवरी फिजिकल स्टाइल इज़ एक्सेप्टेबल एंड इज़ ब्यूटिफुल। तो गाइज़ प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, एक हेल्दी मुआशरा बनाने में एक दूसरे का साथ दें और खुदाया बॉडी शेमिंग से परहेज़ करें। जिन लोगों को बॉडी शेमिंग का नहीं पता, ख़ास कर इन टिकटॉकर्स को, उनको जाकर ज़रूर बताएं कि भाई तुम लोग जो गलत हरकतें कर रहे हो ना, ये इंतहाई गलत हैं और इखलाकी इक़दार से गिरी हुई हैं। तब तक के लिए गाइज़ आप सब लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, और अगर मेरी बात आप लोगों को पसंद आई है और अगर आप लोग भी किसी किस्म की बॉडी शेमिंग का शिकार हैं तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएं और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।